الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس آیت کے مطابق صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ میرا موضوع بھی آج یہی ہے، توبے کی اہمیت، فضائل اور طریقہ کار، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف پکی سچی توبہ کر کے متوجہ ہو جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے تم کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کریں گے نہ ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ہوں گے۔ ان لوگوں کا جو نور ہوگا وہ ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کیا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو کامل کر دے، تام کر دے، اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تاب یتوب توبۃ بمعنی لوٹنا، رجوع کرنا۔ اور توبہ کا مقصد کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، کوئی غلط کام اس نے کر لیا، کوئی گناہ کا کام کر لیا، اس گناہ کے کام کو چھوڑ کر، اس غلط کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا۔ توبہ مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر نہ کامیابی مل سکتی ہے، اور نہ اس کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی اگر ہم دیکھیں، احادیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا معمول صحابہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہ کا تصور بھی ایک نبی سے نہیں ہو سکتا، پھر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ امت کو تعلیم دینا ہے، امت کو ترغیب دینا ہے کہ ایک نبی جو معصوم ہے، گناہوں کا تصور نبی سے نہیں ہو سکتا، وہ نبی جب روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ایک عام مسلمان جس کی زندگی 24 گھنٹے والی اکثر گناہ کے اندر گزرتی ہے، اس کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور استغفار والی زندگی گزارے۔ اگر ہم استغفار کے ساتھ اپنے آپ کو لازم اور ملزوم بنا دیں تو ہمارے لیے پھر حدیث کے اندر خوشخبری بھی بنا دی گئی، بیان کی گئی ہے۔
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے، اس مسلمان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے۔ اور دوسرا، استغفار اگر ہم کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں، اخروی برکتیں اور انعامات بھی رکھی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے استغفار پر 3 قسم کے انعامات ذکر فرمائے ہیں کہ جب کوئی مسلمان استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف قرآن کے اندر بھی اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری والی زندگی گزارے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ پھر خود محسوس کرتا ہے، خود وہ برکتیں دیکھتا ہے، میرے گھر کے اندر مالی معاملات ہیں، راشن کے معاملات ہیں، بجلی، گیس اور باقی جو مسائل عام طور پر انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی قسم کی برکت اور تعاون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم استغفار کو، توبہ کو لازم پکڑیں گے۔ اور توبہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کہ جب ایک مسلمان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کا ایک منظر نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وہ منظر کیا ہے، ہم ذرا غور سے سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ذاتی سواری ہے، اور اس سواری پر اس کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، سواری سے مراد گھوڑا ہے یا اونٹ وغیرہ ہے، اور وہ ایک صحرا اور بیابان والے راستے پر جا رہا ہے۔ راستے پر چلتے چلتے کہیں پر تھکاوٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور سواری اپنے قریب باندھ لیتا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری غائب ہے۔ اس کی سواری کے اوپر کھانا پینا ہے، راستے کے جو ضروریات ہے وہ اس سواری کے اوپر موجود ہے، نہ سواری موجود ہے، نہ اس کے اوپر کھانا پینا یا ضرورت والا سامان موجود ہے۔ راستہ صحرا اور بیابان ہے، آس پاس نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ یہ کچھ دیر اپنی سواری کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑتا ہے، لیکن کوئی سراغ اس کو نہیں ملتا کہ میری سواری کس طرف چلی گئی۔ بالآخر وہ واپس آ جاتا ہے، اسی جگہ پر دوبارہ لیٹ جاتا ہے، اور بس یہی سوچتا ہے کہ اب تو مجھے موت ہی آنی ہے، نہ میرے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے، نہ یہاں سے نکلنے کی کوئی سواری ہے، اور وہ موت کے انتظار میں وہیں پر لیٹ جاتا ہے، اور اس کی آنکھ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے اوپر کھانا پینا سارا سامان بھی موجود ہے، تو یہ انتہائی خوشی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، یہ اتنے خوشی کے اندر آ جاتا ہے، وہ خوشی کے طور پر اس کی زبان سے الفاظ کس طرح نکلتے ہیں، اللہ کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ انتہائی خوشی کے عالم میں بندہ بے اختیار ہو کر یہ سب بولتا ہے۔ یہ منظر جب نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ جس طرح یہ بندہ اپنی سواری، اپنے کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مسلمان بندے پر خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن کے اندر بھی اللہ نے استغفار کے فضائل ذکر فرمائے ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں، بس انتظار اس بات کا ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا دیں۔ جس طرح روزانہ 3 ٹائم ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم نے کھانے کی کوئی چیز کھائی نہ ہو اور پینے کی کوئی چیز پی نہ ہو، وہ جسمانی ضرورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک روح ہے، روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہیں، طاقتور رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے روح کو بھی طاقتور بنانا ہے، صحت مند بنانا ہے، بیماری سے بچانا ہے۔
صحت مند تب بنے گی جب بندہ نیک اعمال کرے گا، صحت مند تب بنے گا یہ روح جب بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن جب کوئی مسلمان گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، کرتے کرتے وہ روح کینسر لگ جاتا ہے اس کو، اور کینسر جب کسی بندے کے جسم کو لگ جاتا ہے بالآخر اس کو موت آتی ہے، ایک لا علاج سا مرض ہے۔ اسی طرح ہمارے روح کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے جب ہم بغیر توبہ اور بغیر استغفار کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا مقصد آپ کے سامنے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے میں نے استغفار کرنا ہے۔ جو تسبیح ہم نے رکھی ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس میں ہم اس بات کو بھی منتخب کر لیں، ٹائم اپنا فکس کر لیں، دن میں ہو یا رات میں ہو، ایک وقت ہم نے خاص کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 5-10 منٹ کے لیے بالکل اکیلے کرنا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے گناہوں کا تصور کر کے، موت کی فکر کر کے، قبر کی فکر کر کے، میدان محشر اور آخرت کی فکر کر کے یہ پورا منظر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، یہ روزانہ کرنا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں۔ اور دوسرا، کبھی ہم تجربہ کر لیں اس بات کا، جو مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ خود محسوس کرتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ وہ ایک قسم کی راحت اور سکون اس کو میسر ہوتی ہے۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑنا ہے، اور پکے عزم کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ صرف زبانی طور پر نہیں کہنا ہے کہ بس استغفار ہے اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، سچے دل کے ساتھ معافی مانگنا، اس گناہ کو چھوڑنا۔ اور نمبر 2، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا بھی پورا عزم اور ارادہ کرنا۔ نمبر 3، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اور اسی طرح اگر مسلمان کے ذمے اللہ کا حق باقی ہے اس کو پورا کرنا، کسی انسان کا حق باقی ہے اس انسان کو اس کا حق واپس کرنا، اس کے بغیر ہماری توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے انسان کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے ہمارے ذمے؟ اگر عبادات باقی ہیں، کوئی معاملات، احکامات جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ معاملات اگر ہمارے ذمے باقی ہیں، اس میں جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ان نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جو نماز ہم سے قضا ہوئی ہے، جو روزے ہم سے قضا ہوئے ہیں، یا جتنے سالوں کی زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی ہے، اس پر استغفار کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور انسان کا حق کیا ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے اس کے کسی معاملے کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ گئی، کسی کا حق کھا لیا آپ نے، کسی کا مال ناحق طور پر چھین لیا، کسی کو آپ نے گالی دی ہے، کسی پر ناحق غصہ کیا ہے، کسی کو بے عزت کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی لگائی ہے، یہ سارے معاملات ایسے ہیں، انسان کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ گناہ تب معاف ہوگا جب ہم اس انسان سے معافی مانگیں گے، اس انسان سے اپنا معاملہ صاف کریں گے، تب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی صاف ہوگا۔ ہم اس پر بھروسہ نہ کر کے بیٹا کرے کہ بس میں رات کو اٹھ گیا، 2 رکعت میں نے صلاۃ توبہ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور بس مطمئن ہو گئے کہ بس میری توبہ ہو گئی۔ حالانکہ آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے، آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے، اس حق کو، اس پیسے کو، اس مال کو اس انسان تک واپس کرنا، اس سے معافی کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک اس انسان نے معاف نہ کیا ہو، توبہ ہماری مکمل طور پر قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کامل طریقے سے اسلام کے مطابق گزاریں، غفلت سے بچتے ہوئے گزاریں، اور صرف موسم کی حد تک اپنے آپ کو مسلمان نہ بنایا کرے کہ خاص موسم آ جاتا ہے پھر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ موسم ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وہ اسلام اور ہماری وہ مسلمانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے کچھ چیزیں اپنے لیے خاص کی ہیں، 5 نمازوں کا اس طرح اہتمام نہیں ہوتا جس طرح جمعے کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، باقی 11 مہینے عبادات کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جس طرح رمضان کے مہینے میں اہتمام کرتے ہیں۔
یہ فرق والی زندگی جو ہم نے شروع کی ہے اس کو بھی ختم کر لیں، اپنی پوری زندگی رمضان کے مطابق گزارا کریں۔ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ غلط کام ہے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، یہی احساس پورے سال ہونا چاہیے، پورے 11 مہینے بھی ہونا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں غور اور فکر کر لیں، خاص طور پر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے۔ نمبر 1، اپنے نمازوں کے بارے میں غور کر لیں کہ نمازیں جب سے میرے اوپر فرض ہو چکی ہیں اب تک میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے میرے ذمہ باقی ہیں۔ خاص طور پر فجر کی نمازوں کا معاملہ ہے، عشاء کی نماز کا معاملہ ہوتا ہے، عصر کی نماز بھی کبھی مصروفیت میں، کھیل کود میں اور گھومتے ہوئے کہیں پر قضا ہو جاتی ہے۔ ان نمازوں کے بارے میں ہم نے فکر کرنا ہے، ان نمازوں کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے اور اپنی زندگی میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہو، 10 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، اپنا ایک وقت خاص کر لے کہ میں نے اس وقت کے اندر اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو لوٹانا ہے۔ اگر وقت خاص نہیں ہو سکتا، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ہم لوٹانا شروع کر لیں۔ فجر کی نمازیں ہیں تو اس وقت پڑھنے کی ترتیب بنائیں، ظہر کی ہیں، جو بھی نمازیں ہر بندہ خود جانتا ہے کہ اس کی کتنی نمازیں باقی ہیں۔ 10 سال کی نمازیں کیوں نہ ہوں، وہ نمازیں بھی ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم اور فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روزوں کے معاملات ہیں، زکوٰۃ کے معاملات ہیں، پڑوسیوں کے معاملات ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، والدین ہم سے ناراض ہیں، اولاد کے ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے حقوق اپنے ادا نہیں کیے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان تمام کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سامنے رکھے کہ میں کس بندے کا کس حد تک حق ادا کر رہا ہوں اور کس حد تک اس کا حق کھا رہا ہوں۔ یہ سارا معاملہ جب ہمارے سامنے آ جائے گا پھر ہمیں خود احساس ہو جائے گا کہ میں کس حد تک شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور کس حد تک اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق کامل مسلمان والی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی ایسی نصیب فرمائے کہ جس طرح رمضان میں ہم نمازوں کا اور باقی معاملات کا اہتمام کرتے ہیں، یہی ترتیب ہماری اللہ تعالیٰ پوری زندگی بنا دے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی رمضان کے مطابق گزارو گے، موت جب آئے گی وہ عید کی طرح آئے گی۔ رمضان کے بعد خوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید کا تحفہ مسلمان کو عطا فرمایا ہے۔ جب وہ مسلمان اپنی پوری زندگی رمضان کے مطابق گزارے گا، موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے، وہ تحفہ بھی ہمارے لیے عید کی طرح خوشی کا باعث بنے گا اور قیامت کے دن کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔